बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वली। मॉनसून की तूफानी बारिशों और भारत की आबी जारियत के नतीजे में मुल्क में होने वाली बदतरीन तबाही के बाद बिल आखिर पाकिस्तान की सरकार को ये ख्याल आ ही गया कि मुल्क में पानी को स्टोर करने के लिए आबी ज़खायर यानी कि डैम्स और बैराज बनाए जाने चाहिए, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास बुलाने का फैसला कर लिया और कहा है कि तमाम सूबों की मुशावरत से ये आबी ज़खायर बनाए जाएंगे। लेकिन ये देखना अहम होगा कि क्या तमाम सूबे डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए मुत्तफिक हो सकेंगे या एक मरतबा फिर से ये मामला सियासत की नज़र हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने जहाँ आबी ज़खायर बनाने के लिए एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया, वहीं उसी से पहले उन्होंने चाइना की एक परवाज पकड़ ली, जिस पर कई हलकों की तरफ से शदीद तनकीद है कि वज़ीर आज़म को इस सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए था। ये तनकीद किस हद तक जायज़ है? दूसरी तरफ जहां हुकूमत ने दरियाओं और आबी गुजरगाहों पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया, वहीं पर हुकूमत के अपने वज़रा बेबस दिखाई नजर आए। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक अपनी ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर ताकतवर लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाया गया, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मानते कि गैर कानूनी तामीरात करने वाले ठेकेदार न सिर्फ ताकतवर बल्कि रुकने पार्लियामेंट भी हैं। हैरत की बात यह है कि विफाकी वज़रा किससे शिकवा कर रहे हैं? क्या वो इतने बेबस हैं कि इस माफिया के खिलाफ हाथ नहीं उठा सकते? क्या वाकई हुकूमत दरिया किनारे बनाई जाने वाली इन सोसाइटियों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन ले सकेगी, या फिर ये एक वक्ती तौर पे नारा है जो सैलाब के पानी के साथ ही बह जाएगा? इसी पर बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने में ज्वाइन किया, मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है समर हारून बलोच साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया समर साहिबा, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। समर साहिबा, कि अब आप नून को रिप्रेजेंट करती हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, तो सवाल शायद थोड़ा तल्ख है। मौजूदा जो सूरत हाल है, कुदरती आफत है, पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बरपा है। आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त अपनी आवाम के दरमियान होना चाहिए था, ना कि वो एक परवाज़ पकड़ते और चाइना के दौरे पर निकल जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और बहुत सारे लोगों को ये बात फील भी हुई होगी। वज़ीर आज़म साहब बेशक चाइना गए हैं, उनकी प्री कमिटमेंट थी, और आपको पता है, और हालिया जो हमारा इंडिया के साथ हालात आए हैं उसमें पाकिस्तान और चाइना का जो एक किरदार है, चाइना ने जो पाकिस्तान को एक बैकिंग दी, एक सपोर्ट दी, आलमी दुनिया अब तो सब पाकिस्तान के गुण गा रही है, लेकिन जब सब पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे थे, पाकिस्तान पे उंगली उठा रहे थे, उस वक्त चाइना ही था जो हमारे लिए खड़ा हुआ, आवाज़ उठाई। और अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जब जा रहे हैं तो वो सबसे पहले फ्लड विक्टिम्स के लिए एक हेल्प के लिए अपील भी करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंटरनेशनल स्टेज पे वो एक इंटरनेशनल लीडर्स के स्टेज पे जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके पाकिस्तान की जो ये हालात हैं, जो तबाही है। सेकेंडली ये बात भी है कि देखें, कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, कुछ कुदरत की आफात हैं। कुदरत के साथ तो किसी का जोर नहीं है ना, कभी कभी कुदरत इंसान को दिखाती है कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। लेकिन कुछ हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये जो हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी कर दी हैं, तजावुज़ात खड़े कर दिए हैं, जो नेचुरल कोर्स ऑफ द रिवर है उसके ऊपर हमने कंक्रीट डाल दिया है। तो जब वो कंक्रीट सिल्ट लाइंग एरियाज के ऊपर डेवलप होगा, चाहे वो जितनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होगी, ना वो उस पानी के बहाव में अपने आप को रोक सकेगा, और ना वो एंशंट कदीम ज़माने से एक ये जो अब जो सिलसिला रावी का चल रहा है, इस तरह उधर दरिया काबुल का जो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई, तो ये हमें आपस में बैठ के करना होगा। लेकिन कतई कलामी के माफी, लेकिन समर साहिबा यही तो असल में मुद्दा है, यही तो मसला है यहाँ इस दफा इससे एक बड़ा मसला साहब को अपने लोगों के दरमियान होना चाहिए था। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, इससे एक बड़ा मसला भी है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इस सब के पीछे जो हालिया फ्लडिंग पंजाब में हो रही है और वो जो रवा दवा है, इसमें इंडिया की तरफ से वाटर टेररिज्म या आबी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मामला है। इंडिया ने हमारा पानी पहले रोका, फिर उस अले ऐलान रोका, दुनिया को उसके बारे में आगाह किया, और फिर जब पाकिस्तान में मॉनसून शुरू हुआ तो उन्होंने ये लाखों लाख क्यूसेक पानी हमारे ऊपर छोड़ दिया। मैं आप ही के पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात आपके सामने रख देती हूँ।
انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت نے اس مرتبہ ڈیم سے پانی ریلیز کرنے سے پہلے بتایا ہمیں بھی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر وہ پانی ریلیز اگر نہیں کرتے تو ادھر بھی آبادی کو خطرہ ہے. تو وہ تو انڈورس کر رہے ہیں کہ جو بھارت نے کیا. انہوں نے کہا کہ پروٹوکول کے مطابق 2 مرتبہ سیلاب کی پیشگی اطلاع بھارت نے دی. بھارت نے تو اپنا کام دیا. نہیں 24 آورز پہلے. تو ڈیفنس منسٹر اس کو کیوں پھر دیکھیں جی ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ڈیفینڈ نہیں کرے. آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ یہاں پہ آپ کوٹ کر رہی ہیں. انہوں نے ضرور 24 گھنٹے پہلے اطلاع دی ہے، لیکن جو وہ پانی پہلے سے ایکیومولیٹ کر رہے تھے انہوں نے سارا پانی ہم پہ پھینک دیا ہے. اب دیکھیں یہ جو پانی والا معاملہ ہے یہ ہم انٹرنیشنلی ایڈریس کریں گے. بھارت کا جو پانی والا معاملہ ہے، کیونکہ جب ہم ادھر کوئی ریزروار یا ڈیم یا کوئی اس پانی کو کلیکٹ کرنے کا یا روکنے کا سلسلہ بنائیں گے، وہ ایک نیشنل نہیں، وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا ہے. اس انٹرنیشنل ایشو کے لیے ہمیں بیکنگ چاہیے، ہمیں سپورٹ چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. ہمیں ہر سٹیج پہ ہر فورم پہ ویلنائز کرنے کے لیے بھارت کے طرف سے جو پاکستان کی حد کے ساتھ ان کے ڈیمز لگتے ہیں، چونکہ ان کی سطح بھی بہت بلند ہو گئی ہے، اگر وہ نہیں چھوڑتے تو وہاں آبادی کو خطرہ ہے. اور جہاں تک آپ ڈیفنس منسٹر صاحب کی بات کر رہی ہیں سمر صاحبہ، تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا دوسرا حصہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حالیہ سیلاب ہے اس کو بھارتی آبی جارحیت نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں خواجہ آصف صاحب، اس طرح تو آپ مجھے احسن اقبال صاحب کا بھی بتا سکتی ہیں، جنہوں نے کہا ہے، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی انڈورس کیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے واٹر ٹیررزم ہے. اور یہ ہے، انہوں نے وہاں پہ ویژولز آئے ہیں، اس پانی کا آنا آیا ہے. اور یہ دیکھیں نا، اب ایک آلریڈی ایک کنٹری مانسون کی اس سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر آپ اتنا زیادہ پانی کھول دیں تو انشاءاللہ اب ہم اس کو ٹیکل کریں گے. اور آپ دیکھیں گی کہ پرائم منسٹر صاحب نے عزم کر لیا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو ٹیکل کریں گے. تو اجلاس بلانے سے پہلے وہ چائنا چلے گئے سمر صاحبہ. تنقید کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جب انہوں نے 2 مرتبہ یہ دورے کیے، کووڈ کے دوران انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا تو بہت کرٹیسائز کیا گیا، اسپیشلی مسلم لیگ نون کی طرف سے. 2019 میں بلوچستان کے حصوں میں جو بڑا شدید سیلاب آیا تھا، اس وقت وہ امریکہ کے دورے پہ گئے، تب بھی نون لیگ کی طرف سے بڑا کرٹیسائز کیا گیا. خاقان عباسی صاحب کے دورے شیڈولڈ تھے جب وہ بینگا پی ایم کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے وہ منسوخ کیے. اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے کئی دورے 2010 کے سیلاب میں منسوخ کیے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم بینگا سی ایم شہباز شریف صاحب کو دیکھتے تھے تو وہ عوام کے درمیان ہمیں نظر آتے تھے. آج مشکل کی ایک بہت بڑی گھڑی ہے، آج لوگوں کو دلاسے کی، ایک اپنے ساتھ لے کر چلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. بدقسمتی سے وہ ہمیں شاید مریم صاحبہ تو فیلڈ میں کہیں کہیں نظر آتی ہیں، لیکن جو رول بڑے بڑے سرپرستوں کو نظر آنا چاہیے وہ رول ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں، جہاں تک میں نے بذات خود دیکھا ہے، پنجاب کے جتنے وزراء ہیں ان کی ڈسٹرکٹ وائز ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. جی میں انڈورس کرتی ہوں جی، ان کی ڈسٹرکٹ وائز ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے جو ادھر سے بلونگ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. خواجہ سعد رفیق، ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، ان کو سب نے بڑا اپریشیٹ کیا. وہ بنیر کے دورے پہ نکل گئے. پرائم منسٹر صاحب پختونخوا بھی گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے پنجاب کا دورہ بھی کیا ہے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو پھر کہا، یہ جو چائنا جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے مذاکرات ہیں، ان کی میٹنگز ہیں، ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کی کانٹیکس میں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. اگر وہ بہت زیادہ اہم نہ ہوتے تو ضرور پرائم منسٹر صاحب اپنا ٹرپ مؤخر کرتے. لیکن ایک آدھ دن میں عوام کو اس دورے کی امپورٹنس، اس کی جانے کی وجوہات اور یہاں سے اس دورے کی ثمرات بھی نظر آئیں گی. یہ ساری چیزیں آپ کو بہت جلد نظر آئیں گی. دیکھیں، میں سیاسی تنقید نہیں کرتی اس وقت پہ، میں نے بار بار یہ بیان دیا ہے کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے. میں نے نوٹ کیا کہ جب فلڈ شروع ہوئے تو ہمارے لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر لاسانیت کے بیس پہ سوشل میڈیا پہ تانے کسنے لگے. بہت تکلیف دے. اور یہ ہمارا ٹائم، ایفرٹ، انرجی ویسٹ کرنے کا مجھے لگتا ہے ایک منصوبہ ہے. ہم سب کو جو ہم کر سکے ہیں، چاہے وہ دعا ہے، عبادت ہے، پیسے کلیکٹ کرنا، سامان کلیکٹ کرنا، یکجہتیت تو دکھائیں نا. اور دیکھیں، جو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے موقع پہ جا کے ان کی مدد کرنی ہے، پیچھے سامان بھی ہے، پیسے بھی کلیکٹ کرنے ہیں، بچوں کی
बुक्स बह गई हैं, उनके कपड़े बह गए हैं, लोगों के किचन का सामान बह गया है। मैंने वो अभी वो कहने वाली थी, कितनी अफसोस की बात है, माँ बाप ने, वालिदैन ने कितनी मेहनत करके वो सामान। तो इसमें जब हम कहते हैं तुम पंजाबी हो, तुम पुख्तून हो, तुम्हारी नस्ल ऐसी है, इट्स वेरी हर्टफुल। ये शर्मनाक है। मैं शायद ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर ये शर्मनाक है। तो ये मैंने खुद कहा हुआ है कि इस मौके पे हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो दौरे पे नहीं गए, लेकिन वो फ्लड हिट एरियाज में भी नहीं गए। एक दौरा करके वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे ना। हाँ। वो अपने जो ड्यूटीज है, वो सतह पे वो जो कर रहे थे सो कर रहे थे। अपनी सतह पे पंजाब में जो हो रहा है वो भी हो रहा है, सिंध के अंदर तक जो है वो हर कोई अपने सूबे के अंदर काम कर रहा है। एंड एज आई एम अवेयर, इंक्लूडिंग गंडापुर साहब, चारों सूबे जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल सेल बना हुआ है फ्लड को मॉनिटर करने के लिए, वहाँ पे अपनी अपनी अपडेट्स दे रहे हैं। सिंध, क्योंकि अब आपको पता है सैलाबी रेला पंजाब से निकल के सिंध की तरफ अब रुख करने जा रहा है, तो सूबा सिंध भी अभी अलर्ट पे हैं, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और वो भी दे आर इन टच विद द सेंटर। और खैबर पख्तूनख्वा भी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग से हट के वो भी इन टच है, वो राब्ते में है, उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो शॉर्टेज है। आई थिंक फ्लड्स में हम सियासत हमें नहीं करनी चाहिए, और पॉइंट स्कोरिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए। कौम की तरह मुत्तहिद होके हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। अब एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है समर साहिबा, जितनी तेज़ी के साथ मीडिया ने गवर्नमेंट्स को, सूबाई गवर्नमेंट्स को या फेडरल को सपोर्ट किया इस फ्लड की सिचुएशन में कि कहाँ कहाँ इमदादी काम हो रहा है, कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है, वो एप्रिसिएशन के लायक है। लेकिन वही मीडिया अब ये भी पॉइंट आउट कर रहा है कि लोगों को आप खैमों में ले गए, शेल्टर्स में ले गए, लेकिन बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो नहीं है। सिर्फ खाना उनकी बेसिक नीड नहीं है, वो बाई अमराज हैं, वहाँ पर बच्चों के मसाइल पैदा हो रहे हैं, ख़वातीन के लिए जो है वो वॉशरूम्स की सहूलत नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, तो वो भी उजागर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई काम वो नज़र नहीं आ रहा। देखें, असली मसला और असली मरहला अब शुरू हुआ है। जिन लोगों का सब कुछ लूट किया है, पहले तो हमें उनके घरों से जो भी बचा है, उनके घर बच गए हैं, उनका कोई सामान बच गया, उनको रिहेबिलिटेट करना है, बहुत ज़रूरी। फिर हमें उनको इस दौरान वो जो टेम्पररी जहाँ पे भी रह रहे हैं, खैमों में रह रहे हैं, स्कूलों में रह रहे हैं, सरकारी अमलाक में रह रहे हैं, वहाँ पे उनकी दवाइयाँ, उनका खाना पीना, उनकी कंफर्ट। फिर थोड़ा सा आपको पता है हमारा एक माशरा है, उसमें हमें मर्द औरत का थोड़ा सा पर्दे का लिहाज रखना पड़ता है, लोगों के वजू का, आने जाने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह, क्योंकि ये बच्चियां इन कैंपों के आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप सब लोगों को फेंक दें। आपको बहुत सारी चीज़ों को बारीकबीनी से देखना पड़ता है। इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये टाइम है कि हम सब इसमें अपना एक रोल प्ले करें। हम सब जाके एक एक कैंप में भी जाके एक एक दिन गुजार आए, तो हम सब मदद ही कर सकते हैं ना वहाँ पे। आई थिंक द गवर्नमेंट्स आर स्टिल ट्राइंग, लेकिन रिहेबिलिटेट करने में जितना सबका नुकसान हुआ है उसकी तलाफी करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, और हमें एक कौम की तरह मिल के फंड रेजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हुकूमत इतने हुकूमत के हालात तो नहीं है कि वो बुनेर से स्टार्ट हो और पंजाब में और नारोवाल में और इन सारे एरियाज के दूसरा रास्ता नहीं है यकजहती के और एक्शन के। आज पेशावर में एक बहुत अच्छे विजुअल्स आपने देखे होंगे, एक बहुत पैक्ड स्टेडियम में अरबाब न्याज स्टेडियम में एक चैरिटी क्रिकेट मैच हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट के पेशावर के नवाही इलाकों में भी पानी के सैलाबी रेले गुजरे हैं, सूरत हाल वहाँ पे अभी भी, बट लोगों ने टिकट्स लिए, लोग आए, लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत भी की, इंजॉय भी किया, एंड आई एम श्योर एक अच्छा हेल्दी अमाउंट पैसों का भी वो कलेक्ट हुआ होगा। तो जो भी पाकिस्तान के कौमी हीरोज हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए। ये अब आपने कौमी हीरोज की बात कर दी। अब जो मुजरिम है कौम के, वो तो सबसे ज़्यादा वो लोग हैं, अभी आपने जिस तरह अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं और इस किस्म की सोसाइटीज़ और ये वो जगह हैं। पानी तो अपना समर साहिबा रास्ता बनाता है, वो हर तरह से बनाएगा। अगर आप उसे इस तरफ से रास्ता नहीं देंगे तो वो दूसरी तरफ से आएगा, वो आबादियों के ज़रिए आएगा।
تو یہ جو قومی مجرم ہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے دریا کنارے یہ سب کھڑا کیا، وہاں پہ لوگوں کو مشکلات پیش آئیں، اور وہ سارا انلیگل سٹرکچر ہے۔ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ خود کو ایک ڈسپلنڈ وومن کے طور پہ پیش کرتی ہیں، قانون کے علمبردار کے طور پہ پیش کرتی ہیں، کیا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اور غالباً جو گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں وہ قانونی کارروائی کریں گے؟ یہ مریم بی بی کا آئرن ٹیسٹ ہوگا، اور مجھے بہت امید ہے، اور انشاءاللہ عوام دیکھے بھی کہ وہ اس میں بالکل سرخرو ہوں گی۔ مریم بی بی نے کافی پولیٹیکل پریشر برداشت کر کے وہ ڈیسیشنز لیے ہیں کہ شاید ان پاپولر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب رائٹ ناؤ وہ پاپولر ڈیسیجنز میں ڈائیورٹ ہو گئے۔ وہ پاپولر ڈیسیشنز دیکھیے، انہوں نے سیاسی بیسس کے اوپر پانی کا راستہ یا بند توڑنے کے راستے، بیکاز لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری جگہ بچ جائے، اس چیز کو انہوں نے اوائڈ کیا، یہ قابل تحسین ہے۔ یہ بہت بڑا ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے پیچھے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ ان کو کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیے یہ جو روڈا کا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا ہائی لائٹڈ مسئلہ اس وقت بھی تھا، اینڈ اف آئی ریکال، آپ کو مجھ سے میں بھی زیادہ پتا ہوگا، ابھی بھی جو روڈا کے اوپر جو فارمرز تھے ان کا ایک کلاس ایکشن موجود ہے اگینسٹ دا ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں جو وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو سپورٹ دی تھی، لیکن وہاں پہ تو آج فارم لینڈ نہیں ہے نا، وہاں پہ تو آج مکانات ہیں اور وہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ تو ہم نے گانے بھی سن لیے تھے، قومی نغمے بھی سن لیے تھے کہ راوی میں پانی اب نہیں ہے تو راوی میں پانی اب آ گیا ہے۔ تو اٹ جسٹ شوز کہ قدرت کے ساتھ انسان نہیں لڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں دریائے کابل کے اوپر بہت زیادہ تجاوزات ہیں، ان ہیلدیلی، بالکل وہ تو دریا کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے، چاہے وہ گھر ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، وہ کھوکے ہیں، وہ دکانیں ہیں، وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں، اس میں بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ بہت بڑا رول ٹمبر مافیا نے بھی اپنا پلے کیا، ٹمبر مافیا نے خیبر پختونخوا میں وہ تباہی کی ہے کہ نہ صرف انہوں نے جو ایک نیچرل کور تھا، پانی تو جب آتا ہے مانسون میں یا سیلابی، اس میں تو ان کو یہ درخت ہی روکتے تھے۔ ہر صوبے کو اپنی سطح پہ کام کرنا ہوگا۔ اچھا سمر صاحبہ، میرے پاس آخری 2 سے 3 منٹ ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ مریم بی بی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کردار اپنا ادا کریں گی۔ ہمارے پاس خواجہ آصف صاحب جو ہیں، ان کی چیزیں بہت زیادہ اس وقت وائرل اس لیے بھی ہو رہی ہیں، سیلاب سے متعلق وہ جو بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنے حلقے کے اندر جو وہ صورتحال بیان کر رہے ہیں سیالکوٹ میں، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی خاص پروجیکٹ کے بارے میں اور اس ٹھیکیدار کے بارے میں جو رکن پارلیمنٹ بھی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار بڑا طاقتور بھی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیفنس منسٹر ہمیں بے بس نظر آئے تو پھر ایک عام آدمی قانون کو کس طرح سے مضبوط سمجھے گا اگر قانون ان طاقتوروں کے گلے تک، ان کے گریبانوں تک نہیں آئے گا؟ دیکھیں، یہ اب ہائی ٹائم ہے کہ قانون آئے، قانونی کارروائی ہو، اور جو لوگ لیڈنگ پوزیشنز میں ہیں، جیسے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ڈیفنس منسٹر اپنی جگہ بڑے طاقتور ہیں، لیکن وہ اس طرح کے اب اقدامات لیں کہ لوگوں کو بالکل کلیئرلی پتہ چل جائے۔ بے شک سندھ میں بھی اس طرح کے لیں کہ جی there will be no tolerance، there will be zero tolerance for encroachment۔ یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے نا، اس کو مختلف آپ نے کراچی میں اس کو چائنا کٹنگ کا نام دے دیا ہے، کہیں آپ نے کسی کو دے دیا ہے، کہیں نالے کے اوپر وہ ہو گئی، ہر جگہ یہ وہی ہے کہ پانی کے نیچرل فلو پہ ہم نے آبادیاں کھڑی کر دی ہیں۔ وہ آبادیاں انڈینجرڈ بھی ہیں، وہ آبادیاں رہنے کے لیے سیف بھی نہیں ہیں، لیکن وہیں سے تو انہیں اپروول ملتا ہے نا سمر صاحبہ۔ بس اب جو اپروول دیکھیں، جو پرانا مل گیا، یہ ایک حکومت یا دوسری حکومت کا، although کچھ بڑی اسکیمز کے تو ہمارے پاس فیصلے ریورس بھی تو ہوتے ہیں، فیصلوں پہ دوبارہ سے غور بھی تو کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اب ہمیں اس کو ایک ازالہ کرنا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ پاکستان، تھرو آؤٹ پاکستان جتنا بھی ریور بیڈز ہے، جو واٹر کا نیچرل فلو ہے، وہاں سے ہمیں سارے تجاوزات کلیئر کرنے چاہیے۔ ہر سال ہمارا ملک اتنی بڑی جو ہے سیلابی صورتحال سے نبٹ نہیں سکتا، اور آلریڈی این ڈی ایم اے نے یہ پیشکش کر دی ہے، پیشن گوئی کر دی ہے کہ اگلے سال 20% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن سمر صاحبہ یہ نہ صرف حکومت کے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، ادارے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہر ایک عام پاکستانی کو اپنے حصے کی ذمہ داری اس میں ادا کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سمر ہارون بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत आजकल सैलाब, सियासत और इस्तीफों के इर्द गिर्द घूम रही है। भारत की आबी जारियत के बाद पाकिस्तान के 3 दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के रेलों ने गांव देखे ना खेत खलियान बल्कि सब कुछ बहा दिया। अब सैलाब तेजी से जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तीनों दरियाओं का पानी अगर इकट्ठा दरियाए सिंध में जाकर गिरता है और ऐसे में बारिश भी होती है तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। इस वक्त ये एक बहस है कि आखिर पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल ये सैलाब मामूल क्यों बनते जा रहे हैं। सैलाब कुदरती आफत तो है, लेकिन ये जानना निहायत ज़रूरी है कि सैलाब की तबाहकारियों में हमारी अपनी गलतियाँ और बरसों की बैड गवर्नेंस का कितना हाथ है। क्या मौजूदा फ्लड सिचुएशन तकाजा नहीं करती कि दरियाई ज़मीन पर दुबई तर्ज का शहर बसाने के ख्वाब दिखाने और कमर्शियल रिहायशी मंसूबों के जो NOCs देने वाले हैं उनका एहतसाब किया जाए, या फिर गरीब अवाम का मुकद्दर यही है कि हर साल सैलाब आते रहें और वो बेचारे मरते रहें। इसके अलावा एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ चैलेंज बनी हैं तो दूसरी तरफ सियासी कशमकश भी मुमकिना तौर पर थमने का नाम नहीं ले रही। PTI के ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट और कायमा कमेटियों के इस्तीफे देकर सियासी मैदान में सैलाब में लाने की कोशिश लगी हुई नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि इन बोल्ड फैसलों को इमरान खान की हिकमत अमली कहा जाए या एक और सियासी गलती। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि चंद रोज़ पहले मरी के अंदर भी एक मीटिंग हुई जो कि शरीफ ख़ानदान के दरमियान हुई। इस मीटिंग के हवाले से जो कयासराइयाँ हैं वो ये है कि इसमें माइनस इमरान खान की बजाय माइनस तहरीक इंसाफ की बातें होती रही हैं। इसी पर बात करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान खुर्रम हमीद रोखड़ी जो कि रहनुमा हैं IPP के, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो रोखड़ी साहब, सैलाब के ऊपर बहुत बात हम कर रहे हैं कि पानी कहाँ से आया, क्या किया, तबाहकारियाँ क्या हुई। आपको नहीं लगता कि इस पानी ने जो दूसरा रास्ता अपनाया आबादियों में आने के लिए और बेसिकली जो दरिया के किनारे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, एहतसाब का अमल शुरू वहीं से होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना ही वही चाहिए। बल्कि आप 1998 ऑनवर्ड ये जो हमारे पास एक ट्रेंड चला ना रियल एस्टेट वाला, और लोगों ने कारोबार छोड़ के प्लॉट्स और वो सारा स्कैम, तो आपने हर कीमती जगह, ये तो आपने देखा ना ये लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ, रावी का या जो रूडा का प्रोजेक्ट है, कितना भयानक कि जिसको ओनरशिप भी दे दी गई है, वो सरकारी तौर पे एक सरकारी प्रोजेक्ट है। आप किसी भी शहर में चली जाएं जो पहाड़ों के बीच में है, जो कुदरती गुजरगाहें थी इनकी पानी की, उनके ऊपर आपको प्लाजाज मिलेंगे, उनके ऊपर आपको घर बने हुए मिलेंगे, उनके ऊपर आपको इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में भी कई जगहों पे आप हैरान हो जाएंगी कि यहाँ पर भी रास्ते रोक दिए गए। तो इशू क्या था कि कोई चेक पैलेस था नहीं, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। हुकूमतें खुद ये काम करें, यानी हुकूमत ने तो इस काम को रोकना होता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोके, लेकिन अगर हुकूमत की इयानत के साथ, बल्कि हुकूमत की छतरी ने एक वजीर आजम का जो टेन्योर है उसका सबसे बड़ा इस्तेफादा ये जो रियल स्टेट वाला ग्रुप ले रहे हो और वो उनके लिए 4 साल हुकूमत करके चला जाए, तो फिर यही हालत होती है जो हमारी, तो भुगत रहे हैं। और आपने कहा आम पब्लिक की क्या अहमियत क्या है हमारे पास। आम पब्लिक तो पैदा हो गई, आबादी बढ़ गई, उनके इश्यूज में वो बेचारे अपनी जिंदगियों के अंदर इतने ज्यादा क्राइसिस का शिकार हैं कि उनकी अहमियत ही कोई नहीं। चले ये तो लाहौर है, बड़ा शहर है, जहाँ पर कुछ हुआ तो नजर आ गया। जो आपके इलाके हैं जिनको हम अब आज तक हम जिनको बैकवर्ड इलाका कहते हैं या जो डिप्राइव्ड इलाके हैं, वहाँ पर मर्जी हो जाए कौन पूछता है, देखने वाला कौन है। चले आप सोशल मीडिया आ गया, मीडिया आपके तवस से चीजें पता चल जाती हैं। तो हमने किया कुछ नहीं है, दुनिया पूरी में सैलाब आते हैं, कोई नई चीज नहीं है। आज आया, हो सकता है 3 साल बाद दोबारा आए, बारिशें ज्यादा होंगी, कभी ड्राई स्पेल होगा, कभी वेट स्पेल होगा। हमने क्या किया है, हम तो वो उस जो माएँ होती थी ना कि वो जब रात शाम होती थी तो वो देखती थी दूर से कि हवाएं तेज चल रही हैं, तो अपने कपड़े वो उठा के अंदर ले आती और ताकि खिड़कियां बंद कर दी। हमने तो कुछ भी नहीं किया था। हमने तो और वो लोग बड़े बड़े ओहदों पर थे, वो भी प्रॉपर्टी डीलर बन गए।
اور پراپرٹی 1 پلاٹ لو 2 پلاٹ لو اور بس اسی اور جو ٹاپ آف دا لائن ہماری زمینیں تھیں جن کو ایگریکلچر کے لیے. اب یہ جو لاہور کے ساتھ, لیکن اس میں خرم روکڑی صاحب کسی ایک حکومت نے تو اپنا کردار ادا نہیں کیا. ہر حکومت میں اس طرح کے NOCs جاری ہوتے رہے اور تواتر کے ساتھ ہوتے رہے, دھڑا دھڑ ہوتے رہے. کسی ایک کو تو اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. نہیں, اس لیے کہ یہ جو گروپس ہیں, میں کہہ رہا ہوں 1998 کے بعد یہ منسٹرز لگواتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز یہ پوسٹ کراتے ہیں, کمشنرز ان کی مرضی سے پوسٹنگ ہوتی ہے. NOC 200 کنال کا NOC آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن بائی لاز ایسے 250 کنال کے اوپر NOC ملے گا, 10,000 کنال وہ بیچ چکا ہوگا. تو یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ بیوروکریسی کو یا اس لیول کے اوپر جا کے جو کما رہا ہے یا جس کے گھر میں اتنا آ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں کینیڈا کے اندر بھی میری سٹیزن شپ بھی ہو گئی ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا, اس کو کیا پرواہ ہے؟ اس کے لیے تو ایک دن قیمتی ہے اس کی کمائی کا. تو یہ جو 1.5 لاکھ ایکڑ ہے لاہور کے ساتھ والا, آپ سوچیں کہ تمام ایگریکلچر آپ کا, تمام آپ کا پولٹری, آپ کی سبزی, تمام ڈپینڈنٹ تھی اس کے اوپر. لیکن کیونکہ صرف یہ تھا کہ اربوں خربوں روپے کمانے تھے, اگلوں نے کما لیے, گیم ڈالی. یہ جو فراڈز ہوتے ہیں انٹرنیشنل, تو یہ وہی چکر ہے جس کا ہم شکار ہیں. بس ڈل گئے چلے گئے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے, اس چیز کی سمجھ اگر ہمیں اب بھی نہیں آتی, یا ہم اداروں کو مضبوط نہیں کرتے, یا ہم معاشرتی اور پراپر ٹاؤن پلاننگ نہیں کرتے, ہم بلدیاتی نظام لے کر نہیں آتے, تو پھر کس کا قصور ہے؟ زبردست. میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں خرم روکڑی صاحب, قطع کلامی کی معافی. آپ نے یہ جو بلدیہ سسٹم کے حوالے سے بھی بات کی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ صوبے سارے کے سارے, میں کسی ایک صوبے کو نہیں بات کر رہی, اس میں پنجاب بھی ہو سکتا ہے, سندھ بھی ہو سکتا ہے, بلوچستان بھی ہو سکتا ہے, خیبر پختونخوا بھی ہو سکتا ہے, ریشنلائزیشن کی پروسیس کی طرف ہمیں جتنا ممکن ہو سکے ایک بحث مباحثے کے بعد, تسلی تشفی کرنے کے بعد بڑھنا چاہیے, تاکہ ہر ایک کے پاس ایک اپنے حصے کی باؤنڈری ہو, جس کی بلدیہ کی ذمہ داری اس کی ہو, جس کا نظام چلانے کی اس کی ذمہ داری ہو. کوئی ایک شخص یا کوئی ایک سیاسی جماعت تمام صوبوں کے اوپر یا پورے ایک صوبے کے اوپر رول کرتی ہے, تو اس میں بہت سارے ابہام, بہت سارے سکم رہ جاتے ہیں. تو یہ ریشنلائزیشن کا جو پروسیس ہے, ایسا لگتا ہے کہ پہلے بات ہوئی لیکن اب یہ رک گیا. آپ کے خیال میں, آپ کی جو مدبرانہ رائے ہے, اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیں, 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کی نیشنل پارٹی ختم ہو گئی. ہر پارٹی نے اپنا صوبہ قابو کیا ہوا ہے, اور ان کی پریورٹی ہے کہ ہمارے پاس اس صوبے کی حکومت ہے. نیشنل جو پارٹیز ہیں, 18th امینڈمنٹ نے وفاق کو اتنا کمزور کیا ہے کہ وفاق اس وقت بس نام کا ہے, اور تمام کی تمام اتھارٹیز از ود دا پروونسز. یہ نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جس اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ان کو میسر ہے. پھر صوبے ہیں آپ کے پاس 4. اب لاہور پچھلے 70 یا 100 سالوں سے لاہور ہے. کوہاٹ, میاوالی, لیا یا یہ جو لکی مروت ہے, یہ ڈپرائیوڈ رہیں گے. کراچی کی اونرشپ ہے کسی کے پاس نہیں. کراچی کو ہم کیوں نہیں ایک علیحدہ یونٹ بنا دیتے؟ کیا ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں کسی بھی پارٹی کے یا کسی بھی شخصیت کے, ان پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے ملک قربان ہو جاتا ہے اور قربان کر دیا جاتا ہے. بس اچھا, اور یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی سادہ عام فہم کی باتیں ہیں, کیا ان کو سمجھنا مشکل ہے؟ ہم ساروں کو پتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے, لیکن ہم ہر چیز کو نیگیٹو پولیٹیسائز کر دیں گے. پبلک کو جو ہے ان کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ آپ کو اور ہمیں اتنا تو جان جائیں کہ ڈیم بنانے کی بات آئے گی تو پبلک کو اس معاملے میں اکسا دیا جائے گا کہ جس سے دنیا میں شاید افریقہ والے بھی حیران ہوں گے کہ یہ کس معاملے کے اندر لوگ کون سی بحث کر رہے ہیں. دلیل کی ضرورت نہیں, علم کی ضرورت نہیں, لاجک کی ضرورت نہیں. ہاں, اپنے گھر کچھ لوگوں کے اور ان کے ساتھ منسلک جو مافیاز ہیں ان کے پیٹ کتنے بڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس کتنی پاور ہے. اب جب پاور ان کے پاس رہے گی, چاہے کسی بھی صورت میں رہے گی, تو ہمارا ڈکلائن ہوگا. آپ جو پاور ہے اس کو ان سے آزاد کرا کے فار دا پبلک آف پاکستان جب یوٹیلائز کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کرے گا کون؟ ابھی بالکل صحیح بات ہے.
ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور بڑی ہی ہمارے لیے باعث تشویش ایک چیز ہے خرم روکڑی صاحب، یہ موجودہ فلڈ کی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، اس میں پچھلے 2-3 روز سے ایک ہمیں لسانیت اور صوبائیت کا جو ایک عنصر ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے. تو یہ مستقبل کے لیے بڑا خطرناک نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں اب آپ کا مستقبل چل ہی نہیں سکتا اگر آپ نے فیصلے نہ لیے تو. وہ ایک ہوتا ہے نا ڈکلائن، آپ ایک آپ اس حد تک آپ پہنچ چکے ہیں. لسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، فرقہ واریت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، نسل پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اچھا خاصا ایک آدمی ایک کسی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا آپ اب دیکھیں گے تو وہ بھی اسی کا شکار ہوگا. تو پاکستانیت کہاں پہ ہے؟ یہ کوشچن ہے نا. تو یہ تو وہ صوبے ہیں جو بنا کے 47 کے بعد ہمیں مل گئے ہیں، اور وہ اسی لسانیت کو، اسی عصبیت کو، ان نیگیٹو جو ایلیمنٹس ہیں انہی کو یوز کر کے اپنے مقاصد حل کیے جاتے ہیں. لیکن کسی مومنٹ پہ آ کے تو آپ نے اس پہ ریٹریو کرنا ہے، کسی مومنٹ پہ تو آپ نے آ کے کرنا ہے. مجھے ایک چیز کی بڑی کلیئرٹی سے سمجھ ہے کہ اگر آپ نے اب نہ کیا، یہ جس سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں، تو وہ ہے نا کہ پاکستان ہر وقت ایک پتہ نہیں کون سے موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ موڑ سے ہی گزر رہا ہے. تو اب وہ موڑ گزرتے وہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے. نازک موڑ ہے یا پتہ نہیں وہ ہم تو ساری عمر اس نازک موڑ پہ پھرتے رہے. اب آ کے آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو درست نہ کیا، کنسنسس ڈیولپ نہ کیا، کچھ لوگوں کی ذاتی خواہش کے اوپر ملک کو قربان نہ کیا، تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس اب چانس ہے، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال سے آپ بہت اچھے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں. تو یہ جو پیچھے ہمارا ایک ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے ان تمام معاملات کا، ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ آج اگر آپ یہ سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ اکراس دا بورڈ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% ٹھیک ہو جائیں گے، 30% آپ اگنور کرتے ہیں، لیکن 70% آپ ٹھیک کرتے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے بڑا پرانا. پبلک آف پاکستان آپ کو انڈورس کرے گی، آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. پبلک آف پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں. ان کو تو بیچاروں کو ان چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا خرم روکڑی صاحب، چونکہ اب آپ سیاست کی طرف مڑے ہیں تو سیاسی سوال میرا بھی ہے آپ سے. آپ کے نزدیک کیا بڑا آسان ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس موجودہ حالات کو درست کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے؟ تمام پولیٹیکل لیڈرز کی میں بات کر رہی ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں. جہاں جہاں جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ کر اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کسی پارٹی کا نقصان نہیں، ایک عام آدمی کا اور ہمارے پاکستان کا، ہماری پاک سرزمین کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک یہ جو 2 روز پہلے تقریباً 3 روز پہلے مری میں ایک میٹنگ ہوئی شریف فیملی کی، ذرائع سے خبر ہے، میں مصدقہ نہیں کہہ رہی، اگر کہیں کسی سطح پر مائنس عمران خان کی بجائے مائنس پی ٹی آئی کی اگر بات ہو رہی ہے، تو آپ کے نزدیک یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا یا یہ فیصلہ جو ہے وہ باؤنس بیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے آئی ڈونٹ نو کون سی ان کی میٹنگ ہوئی. وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی میٹنگ ہوئے کلیب ہے. میں اگر اپنا پرسنل ذاتی پولیٹیکل پوائنٹ دوں، وہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں یہ جو تحریک انصاف ہے، اس میں جو آپ کا ایک خواب تھا نا لوگوں کا، جو اس پولیٹیکل سسٹم میں داخل ہوئے تھے کہ ہم اس میں مل کے پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، جتنا نقصان اس پازیٹیو گروپ کا ہوا ہے شاید ہی کسی کا ہوا ہو. اور اس پارٹی نے جو ایک اپروچ کی، پولیٹیکل پروگریسو اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے نہ صرف ان تمام لوگوں کا نقصان کیا، بلکہ اب یہ ایسا راستہ اڈاپٹ کر کے چل رہے ہیں کہ جس میں یہ خود کچھ بہتری نہیں چاہتے. آپ ان کو جتنا موقع دیں گی، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی نیگوشیٹ کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک چیز کا فقدان ہے، یو کین ناٹ ٹرسٹ دیم. ان کی کوئی زبان نہیں. وہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ دھوپ چھاؤں نہیں ہے. میں نے تو آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کریں نہ کریں، ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو اس پارٹی کو بین کرنا پڑے گا. ہماری پولیٹیکل اپروچ کو چھوڑ دیں، شاید لوگ کہیں کہ ہم باعث ہیں، جبکہ میں باعث ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنی نیت کا معلوم ہے. لیکن ایک سٹیج آئے گی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں پرسوں، اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ کو بین کرنا پڑے گا. کیونکہ اس کی جو باغ دوڑ ہے یا اس کے جو فیصلے ہیں، اس میں ان کے اپنے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
وہ صرف اور صرف وہ ان کے ساتھ مل کر اس وقت پرکس اینڈ پریویلیجز تو انجوائے کر رہے ہیں ان کے جو اسمبلیز کے اندر لوگ ہیں، لیکن ان کی حیثیت ہے ہی نہیں. حیثیت جن لوگوں کی ہے انہوں نے وہی راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. ایک chaos ختم ہوگا، they will bring in something new جس سے پاکستان کو دوبارہ ایشو بننا شروع ہو جائے گا. تو آپ لیکن ہمارے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خرم روکڑی صاحب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا آپ کے نزدیک یہ کوئی سلوشن ہے، یا ماضی میں ایسا کبھی ہوا اور یہ تجربہ کامیاب ہوا؟ دیکھیں، ہماری سیاسی تاریخ کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج ہماری سیاست بانج ہے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر چکا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز نیشنل پارٹیز کے طور پر رہ ہی نہیں گئی ہیں. ہمارا جو ایک پولیٹیکل ایکسیلنس جسے کہتے ہیں پالیٹکس کی، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. پولیٹیکل فائبر پورا کمزور ہے. وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. جیسے ہر چیز کے اندر ڈکلائن آیا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اسی طرح ڈکلائن ہے. ہم ایک اسپیسیفک کسی بھی گروپ، چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو، وہ اس کی اپروچ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس اپروچ پہ چل رہا ہے. کیا وہ درستگی کے لیے یا کیا وہ راستے کو بہتر کرنے کے لیے ان کو آپ ایک چانس دیں، آپ دوسرا دیں، آپ تیسرا دیں، وہ کیا اس کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا، کیا اپروچ ان کی ہے؟ کیا وہ کس اپروچ کے اوپر جا رہے ہیں؟ جس اپروچ کے ساتھ پاکستان کا نقصان ہو جائے تو پھر مرضی ہے تمام اہل اقتدار کی اور صاحبان کی، کرنے دیں ان کو نقصان. میرے لیے اس ایج میں آ کے سیکھتے دھکے کھاتے اتار چڑھاؤ دیکھتے کیا سمجھ آئی کہ یار ہمارا ملک ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ اس ملک کو جتنا بھی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے پیچھے ہمارے کلچر میں نہیں تھا. ہمارا تو کلچر کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا. پولیٹیکل کلچر، ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن، مارشل لاز کا دور، ہم نے یہ تمام چیزیں بھگت لی ہیں. اب ہم نے کہیں پر تو ریفائن ہونے کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا. اچھا، ہمیں اب یہ موقع مل رہا ہے. اب گلوب کے اندر چاہے جو کچھ سائڈز ایسی ہوئیں، آپ نے بھارت کو ایک بہت شاندار طریقے کے ساتھ ڈاؤن کیا. یورپین یونین آپ کو انڈورس کر لیا، امریکہ آپ کو انڈورس کر رہا ہے، چائنیز آپ کو انڈورس کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 25 کروڑ آدمی ہیں. ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سال بعد دوبارہ اگلا بچہ آیا ہوا ہوتا ہے. 8 بچے ہیں ایک چھوٹی جگہ کے اوپر. اس تمام کمیونٹی کو اس کا خیال کیسے کریں گے؟ آدھے تو اس لیے بہ جاتے ہیں سیلابوں کے اندر کیونکہ وہ پریکاشن کا ان کو علم ہی نہیں ہے. تو اس ملک بچانے کے لیے آپ کو کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں. کڑوی وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل سب سے پہلے ریاست پاکستان ہے، پھر ہی کوئی سیاسی جماعت اور کوئی پھر بھی الٹر ہے. بالکل مختصر خرم روکڑی صاحب، بالکل مختصر. کہ بچے کو جب دوائی دی جاتی ہے تو اس کو میٹھا سیرپ دیا جاتا ہے، لیکن بڑا جو ہے وہ کڑوی گولی بھی اس لیے کھاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری شفا اس کڑوی گولی میں. تو ہمیں یہ کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی. نہیں کھائیں گے تو پھر بس موج کریں، سارے جو ہو رہا ہے چلتا رہے. بالکل سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، کڑے فیصلے لینے پڑیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ریاست پاکستان ہے، پھر ہی کوئی سیاسی جماعت اور پھر ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے. بہت شکریہ، خود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.